ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں آتی تو یاد کریں، چھوٹی سی چیز ہے. ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، دیکھتا ہے. اور غیب کے خزانے سے دیکھتا ہے. کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کیا خیال ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے کہ میرے رب کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں. اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران. یا اللہ، خود تو کہتا ہے میرے بندو، میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ، میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی. سمجھ آئی؟ دے رہا ہے، دے دی اور ہو گئی. اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، تاریخ مبارک ہو، تجھے چیز مل گئی. اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا. تو لہذا مل گیا، ہو گیا. اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ. رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے، ان لمحوں کی تلاش میں رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے؟ ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میں شب جمعہ کا انتظار کروں گا، اور شب جمعہ میں مجھے ایک گھڑی ایسی مل گئی ہے جس میں اللہ سے مانگوں گا اور پڑھوں گا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، اور میرا یوسف مجھے مل جائے گا. اور ایسا ہوا. یوسف علیہ السلام ملے. قدرت کا نظام دیکھیں، پہلے کیا تھے، پھر ملے تو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور مصر کی بادشاہت ملی. مصر کے بادشاہ تھے. ہم کوئی ایسی گھڑی تلاش کریں، کوئی ایسا لمحہ تلاش کریں جس گھڑی اور لمحے میں ہمیں ہماری مرادیں مل جائیں، ہمیں ہماری منزلیں مل جائیں، ہمیں ہمارے مسائل حل ہوتے آنکھوں سے نظر. تلاش. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں نے پوچھا، کہا میں سونار کی مٹی لیتا ہوں. زرگر اور سونار کی جو دکان ہوتی ہے اس کی مٹی لیتا ہوں، ایسے ہاتھ سے دیکھتا ہوں اور پھر اس ساری مٹی کی قیمت لگاتا ہوں. اتنا دوں گا، مجھے پتا ہے اس میں اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے. ایک چاچا بھورل ہوتا تھا، بوڑھا، شہر بھر کی ساری بلیاں اس کا انتظار کرتے تھے. مرغی والوں سے ادھر ادھر سے گوشت، مرغی کی سریاں، یہ چیزیں لے کے تھیلے میں ڈالتا تھا.
اور میں اس کے پیچھے چلا، دیکھا بلی انتظار ہوتی تھی، بلی کو ڈالتا تھا، اگر دو بلی آپس میں لڑتی تھیں ان کو کھڑے ہو کے وہی نصیحت کرتا تھا، دیکھو آپ اپنا حصہ لے کے جاؤ، تم اپنا حصہ لے کے جاؤ، اور ویسے دیکھتی تھی اور حصہ لے کے چلی جاتی تھی۔ تو میں رات کو ان کی تھوڑی سی خدمت ہوتی تھی، کسی تھڑے پہ سوتے تھے، میں ان کی خدمت کی، تو رات کو واپس آ رہا تھا، فوت ہو گئے چاچا بھورل، اور رجال الغیب میں سے تھے۔ تو میں وہاں سے رات کو، سخت گرمی تھی، ایک تھڑے پہ سو رہے تھے، میں ان کی خدمت کر کے واپس آ رہا تھا، دیکھا تو ایک صاحب کو جھاڑو کے ساتھ، ایک زرگر کی دکان تھی سونار کی، اس کے آگے جھاڑو دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، کیا کرو گے؟ کہنے لگے مٹی کٹھی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس کے نیچے بڑی سی نالی تھی، نالی کو ادھر سے بند کیا، ادھر سے بند کیا، اس کا پانی نکالا ڈبے کے ساتھ، پانی نکال کے پھینکا، اس کی کیچڑ اکٹھی کی نالی کی۔ یہ کیا ہے؟ پھر نالی کے اندر بانس والا جھاڑو تھا چھوٹا سا، اس کے اندر کی لکیروں میں پھنسی کیچڑ اور مٹی وہ بھی نکالی۔ تلاش تلاش، یہ کیوں؟ اس میں بھی سونے کے ذرے ہوتے ہیں۔ کہا کہ سونا بنانے والے جب اٹھتے ہیں اس کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے اڑتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں اڑتے ہیں، میں ان ذروں سے سونا بناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب آئیں تو میرے پاس میری سونے کی فیکٹری ہے، وہاں سونے سارا بنتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک دفعہ زبردستی لے گئے، میں گیا تو اوپر گھر تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی سونے کی، اور مشینوں سے سونا ڈھلائی ہو رہا تھا۔ نیچے میں گیا تو میرے پاؤں میں ایسے حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کیا ہے، ایک مشین تھی جو میرے پاؤں کو ہلا رہی تھی، آتے بھی جاتے بھی، میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کا ذرہ لگا ہوا تھا، بھائی ان کو کہیں وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کے ذرے لگے تھے وہ مشین جھاڑ رہی تھی، میں ساری فیکٹری ان کی دیکھتا رہا، کہیں مشین سے وہ یہ بن رہے ہیں، کمی یہ بن رہے، سونا کی مشینیں تھیں۔ جب واپس آنے لگا تو میرا راستہ واپسی کا وہی تھا، اور میری پاؤں کو اس مشین نے جھاڑا، ہلایا، اور جو بھی ذرے تھے اپنے اندر جذب کر لیے۔ ساری زندگی انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اس ذرے میں میری مقدر کا کوئی نظام ہو، اس ذرے میں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے کوئلہ نکالتا ہوں۔ میں کو کوئلے میں تو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ایک خاص پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو کھودیں تو نیچے جا کے کوئلے میں ہیرا نکلتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی تلاش کیا؟ کیا پتا اسی پہاڑوں میں ہو، انہی پہاڑوں میں ہو۔ کہنے لگا ہر کوئلے کو کھودنے کے بعد تلاش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کو ہیرے کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ جائے۔ آپ کے پاس، میرے پاس ہیرے کے ٹکڑے موجود ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے لمحے ہیں، وہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات ہیں، وہ قبولیت کے لمحے، وہ قبولیت کی ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، میرے آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، اگر مل بھی گئی ہیں کبھی تو اس میں پھر ہماری غفلت، وہ لمحہ گزر کے، وہ ساتھ گزر گئے۔ دیکھیں، غور سے سمجھیں،
فجر کا وقت ایک ساتھ ہے، بس وہی لمحہ ہے تو اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری ایک لمحہ ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ اندھیرا تو موجود ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے۔ افطاری کا ایک وقت ہے کہ اب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اب افطار کا وقت ہو گیا۔ بعضوں کا دن کا سفیدہ موجود ہوتا ہے، دن کا سویرا موجود ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں ہماری زندگی میں جن میں جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، اپنے لیے مانگیں یا جس کے لیے مانگیں، فوراً قبول ہوتا ہے اور عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک درویش کے پاس گیا، حضرت فلاں مشکل ہے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے فلاں وقت آنا میرے پاس، فلاں وقت آنا، میں ایک دعا مانگوں گا، ایک عمل کروں گا۔ میں فلاں وقت گیا، فلاں وقت انہوں نے دعا مانگی، عمل کیے، گڑ گڑا کے مانگے اور کہا کہ جا تیرا انشاءاللہ کام ہو گیا، اور کہا میرا کام ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا یہ چیز اس درویش کے ساتھ صرف نہیں جڑی ہوئی، اس درویش کو وہ لمحے پڑھنے آ گئے تھے جن لمحوں میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں، جن شاموں میں، جن صبحوں میں، جن دوپہروں میں، جن قدموں میں اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اس کا کرم بہت قریب ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بعض الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ میرا اللہ پہلے آسمان پہ اتر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے، کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے، کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس درویش کو وہ گھڑیاں پڑھنی آ گئی تھی، اور پڑھنی اس لیے آئی تھی اس نے ان گھڑیوں کی تلاش کی تھی، تلاش کی تھی، ان لمحوں کی تلاش کی تھی، ان اوقات کی تلاش کی تھی۔ ساری عمر تلاش میں رہا، ساری عمر تلاش میں۔ ہمارے ہاں ایک پرانا بابا آتا تھا، مالی والد صاحب کے بڑوں کے باغات، تو وہ آ کے نا آم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا یہ آم خشک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ انہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھل دے رہا ہے کہ نہیں۔ پتا توڑتا تھا، پتے کو توڑ کے یوں سونگتا تھا، دیکھتا تھا، آم خشک ہو جاتا تھا، اور واقعی ہو جاتا تھا، کھڑا کھڑا آم ختم ہو گیا۔ اس کو دیکھتا تھا اور آم کو بتا دیتا تھا اس آم میں اتنا پھل لگے گا، اتنے من، اتنے کلو، اتنا لگے گا، اور اتنا ہی لگتا تھا۔ ساری عمر اس نے تلاش کی، اس فن کو سیکھا، اس فن میں اپنے آپ کو فنا کیا، فن میں فنا کیا۔ فن کے فنا کرنے کے بعد بند بن جاتا ہے فنکار۔ ہم فنکار کہتے ہیں ناچے ٹاپے والے کو، نہیں، ہر شعبے کا اپنا فنکار ہے۔ فن میں فنا ہونے کے بعد پھر فنکار بن جاتا ہے۔ اور ہم بعض اوقات بطور اعتراض بھی کہتے ہیں بڑا فنکار ہے، حالانکہ فن میں جب بندہ ڈوبتا ہے، فن میں جب بندہ فنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شعبے میں فنکار ہوتا ہے۔ ہم کون سا ایسا لمحہ تلاش کریں، کون سی ایسی گھڑی تلاش کریں، کون سی ایسی ساعت تلاش کریں، کون سا ایسا وقت تلاش کریں جب وہ مائل بعطا ہو۔ آؤ لو، کتنا لینا ہے؟ اتنا، آ جاؤ لے جاؤ۔
ایک بابا جی تھے، وہ بوہڑ گیٹ میں روزانہ جب دن ڈھلتا تھا عصر کے وقت کبوتر اتارتے تھے، اڑاتے تھے. بہت کبوتر تھے ان کے، اپنے فن کے ماہر تھے. لیکن کوئی بندہ غلطی نہ کرے کہ عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹا دے، وہ کبوتروں کا وقت ہوتا تھا. اگر جو عصر کے وقت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو اوپر چھت سے 1.25 من کی گالی دیتے تھے. 1 من 35 کلو 925 گرام کی گالی دیتے تھے. لوگوں کو پتا ہوتا تھا اب بابا جی کا کبوتروں کا وقت ہے، اب بابا جی کے پاس نہیں جانا. اچھا، ایسے کبوتروں کو دیکھتے تھے کھڑے کھڑے ایسے کرتے تھے، کہتے تھے یہ مر جائے گا، یہ گر جائے گا، اس کا فائدہ نہیں، یہ یوں ہے. ایسے دیکھ کے بتاتا تھا بندہ. ساری زندگی کبوتروں پہ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا غم، اپنا فکر ایسے فنا کر دیتے تھے. اور فنا کر دیے، ساری عمر زندگی میں یہی گزارا. ہمیں اپنی زندگی میں ایک لمحے کی تلاش کرنی ہے، ایک گھڑی کی، ایک وقت کی، جس میں وہ مائل بعطا ہو. اور اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا. بڑی کام کی بات اللہ نے منہ سے نکلوائی ہے. اب تک تلاش کرتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں. اب تک ڈھونڈتے رہے، اب میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. اب تک دروازے کھول کھول کے جھانکتے رہے، اب میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، جھانک رہا ہوں. آؤ. اس لیے فرمایا جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے. اور پچھلی ساری کوتاہیاں، پچھلی ساری غلطیاں بندے کی بھلا کے، معافی دے کے اللہ کہتا ہے آ جاؤ، اس لمحے کا انتظار کر رہا. اور پھر جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے پھر جاتا ہے، اور میں اللہ پاک اس کی رحمت، طاقت، اس کا عطا، اس کا پیچھا کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے بڑا کریم دنیا میں کہیں تجھے ملے گا؟ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ اپنی نسلوں کے لیے کچھ منوا لیں، اس امت کے لیے منوا لیں. ہاں کچھ منوا لیں، اپنے رزق کے لیے منوا لیں، اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ منوا لیں. جب زندگی، صحت، نسلیں، یہ چیزیں منوا لیں گے، اللہ سے منوا لیں گے. ایک درویش تھے، اولاد رونے لگی، آخری وقت تھا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا. کیا لفظ ہے! روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری جدائی میں روو گے ضرور، پر روٹی کے لیے، رزق کے لیے، گھر کے لیے، ضروریات کے لیے میں تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا، نہیں جا رہا، تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ تمہیں میں سسکاؤں کہ سسکتے رہو. نہیں. کیوں؟ اب اگلی بات سنیں. فرمایا ساری عمر میں نے قبولیت کے لمحات تلاش کیے، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کی، قبولیت کے دن، قبولیت کی راتیں، قبولیت کی صبح اور قبولیت کی شامیں میں تلاش کرتا رہا، تلاش کرتا رہا. قبولیت کے مجمع، جیسے آپ یہاں تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، تلاش کرتا رہا. اور میں نے ان سے، اللہ سے تمہارے لیے دنیا بھی منوا لی ہے، آخرت بھی منوا لی ہے. پریشان نہ ہونا، بس تم بھی ساری عمر قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے مجمع اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے رہنا. ہمیشہ کامیاب ہوگے، ہمیشہ بامراد ہوگے اور ہمیشہ سچی منزلیں پاؤ گے. لہذا تمہیں
اور روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ایک ایک چیز کو سسکوں، ایک ایک چیز میں میری ہائے نکلے۔ مجھے میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، بیماریاں گھر میں، اب قرضے ہیں، اب حالات کی سختی ہیں، تنگی ہیں، پہلے یہ تھا اب یہ ہیں، اور واقعی وہ بندہ قابل ترس تھا۔ کیا سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے کہنے لگے کسی نے کہا مجھ جادو ہے، کسی نے کہا جنات چھوڑے ہیں، کسی نے یہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں۔ میرے محدود علم کے مطابق آپ کو حسرت کی نظر کھا گئی ہے۔ دو نظریں ہیں، ایک حسد کی نظر ہے، ایک حسرت کی نظر ہے۔ حسد کی نظر، کینے کی نظر، بغض کی نظر، کالی نظر، وہ آپ جانتے ہیں۔ حسرت کی نظر، اے کاش یہ پھل، یہ کھانا، یہ چیزیں، یہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہوتی۔ یہ حسرت کی نظر ہے، اور حسرت کی نظر اندر سے جب نکلتی ہے پھر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حسرت کی نظر، حسرت کی نظر تو سارے جانے، حسرت کی نظر کوئی نہ جانے۔ حسرت کی نظر، میں کہا تجھے حسرت کی نظر کھا گئی۔ پہلے کھانے، گوشت، سبزی، آٹا، چیزیں ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا۔ اب شاپر ہیں، شاپر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے۔ کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا، خوبصورت تھا، ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے، فوٹو پھیلائے۔ ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز ایسی آ کے لگی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی، بچہ وہیں ختم ہو گیا۔ سڑک پار کر رہے تھے، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا۔ میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھی اماں، بہت بوڑھی، کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں۔ میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ پھر اماں زمین پہ لیٹ گئی، ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی، ساتھ گالیاں بھی دینے لگی۔ پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی، روتی تھی، ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی۔ کہنے لگے ایسے روتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا ماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا، یہ پکاتے تھے، روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے، جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی۔ آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی، گوشت ایسے پکاؤ، دال ایسے پکاؤ۔ پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی آج کل کی مائیوں کو، کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں، اکے ابا انہاں کو چھڑا ہکو کام آن دے، بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے۔ کہنے لگے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، پکانا ہی آتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے۔ اس کا صحت مند پخانہ ہے، وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں، نیلے آ رہے ہیں، پتلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں۔ ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں، ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لوں، کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں، کون سے ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں، کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا وقت ہے، تلاش۔
میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں. ایک بابا جی آئے سرگودا کے، کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں. ان کو یقین تھا، یقین نہیں تھا، عین الیقین تھا. کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے، روز 4-5 کلو بنا لیا کروں، بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں، کچھ چاندی ہی دے دے. ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا، ساری عمر. ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری، جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے، کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے، کوئی سواری ہے، ہر اچھی چیز پوچھتے تھے، یہ ہے ہاں ہے، بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ انہیں کہا یہ کیا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں. اس نے کہا سونا بنانے میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ. گھر پھونک، پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے، پھر تماشا دیکھ. تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی. ساری عمر تلاش میں رہتے، ساری عمر سونا بن جائے. ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے، اور دودھ سے جو کماتے تھے، ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی، اس کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے بوڑھی بیچاری کی. یا پھر جو پیسے بچتے تھے، کبھی ہڑتال لا رہے ہیں، کبھی پارا لا رہے ہیں، کبھی شنگرف لا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ تار چکنا لا رہے ہیں، اور کبھی کیا چیز لا رہے ہیں، اور پھر پلاں بوٹی اس کے پانی میں، اور اس کے بعد اس کو آگ دی اور ہر چیز ایسے اڑ گئی، اور پاگل ہو کے بیٹھے ہیں کہ ساری کمائی ختم ہوئی. لیکن ہرس نہیں گئی، اس لیے سونا بنانے والے کو محوس کہتے ہیں. محوس لفظ ہرس سے ہے، محوس لفظ ہرس سے، ہرس نہیں گئی. پھر زندگی میں آگے حتیٰ کہ سارا گھر ختم ہو گیا، سونا نہیں بنا. اس نے کہا یہ چیز ختم ہو رہی. ایک صاحب اپنی فریج بیچنے جا رہے تھے، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے. یہ کہاں جا رہے ہو؟ مرمت کرانی ہے. کہہ رہے نہیں بیچنی ہے. کیوں؟ کہنے لگا بس وہ پتہ تو ہے آپ کو، اپنی ایک خاص ٹھڑک ہے کہ سونا بنانے کی. ہاں. میں کہ اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا فلاں فلاں چیز چاہیے، پیسے نہیں ہیں. میں کہا اللہ کا بندہ، گھر کے بچوں. کہنے لگا ایک ہی دفعہ 5 کلو بڑھنے، ایک ہی دفعہ 5 کلو بننا ہے. یہ تو ایک فریج کہتا ہے، میں فریجوں کی لینے لگا دوں. فریج نہ آئی پھر گھر میں، بچے سسک رہے تھے. کیوں؟ گھر پھونک تماشا دیکھ. ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے مانگنا کیسے آ جائے، لینا کیسے آ جائے. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. اہل بیت اطہار ساری ہستیاں مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی. آل رسول، اصحاب رسول اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے، اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے. ایک صاحب، میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس وقت کو ٹرک چلاتا تھا. والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا، میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کی چیخیں سنتا تھا، شور سنتا تھا روز. ایک دم میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے والد آئے، بڑی محبت سے ملے. میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات یہ روز مارتا ہوں تاکہ پکا ہو، پکا ہو. کیوں؟ اس نے چوریاں کرنی ہیں، اس نے ڈاکے ڈالنے ہیں، اس کو میں اس کے لیے پکا کر رہا ہوں. روز اٹھتے ہی مارنا شروع کر دیتا. مجھے والد صاحب نے فرمایا باپ مر گیا، یہ کچا رہ گیا، اب یہ ٹرک چلاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، پکا نہ بن سکا.
اور مجھے الفاظ یاد ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ کے، فرمانے لگے کہ بعض والد مرتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں، بعض مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ یہ وہ والد تھا جس کے مرنے سے محلے نے شکر کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو اس نظام میں کیسے لگائیں، کیسے تلاش کریں؟ اور تلاش سے مراد اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ لفظ، وہ بول، یہ مانگنے آ جائے۔ ساری عمر زندگی میں مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا، اور اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے میری جیب میں آ جائیں، اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑے بڑے کورس ہیں، ان کا بڑے بڑے نام ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں سے چیز میری جھولی میں کیسے آ جائے، یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ بھی یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے نا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، جو مخلوق کی جیب سے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، وہ تیری پاس نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ دنیا ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی سازشیں اور ساری دنیا کے مکر اور ساری دنیا کے فریب جمع ہو جائیں، وہ تجھ سے جدا کر نہیں سکتے۔ اور ساری دنیا کی حفاظتیں، طاقتیں اور لاکر جمع ہو جائیں، وہ چیز جو اللہ کے خزانوں سے نہیں آئی وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتی۔ سوچیں، اگر تو مخلوق کے پاس چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خزانوں سے لیں، وہ کبھی نہیں رہے گا، اور اللہ کے خزانوں سے کبھی جائے گا نہیں۔ پھر تو مر جا اور اپنی مخلوق کے لیے کوئی ورثہ نہ چھوڑ۔ میں نے وہ پل دیکھی ہے دریائے فرات کے اوپر، وہ پل دیکھی ہے جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے بادشاہ کا بیٹا مانگتا تھا کہ لوگوں، تمہیں یاد ہے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے فقر ہے، مجھے غربت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی 11 بیٹے چھوڑے تھے، اور اس بادشاہ نے بھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم آیا تھا، اور اس بادشاہ کے ہر بیٹے کے ورثے میں 11 لاکھ درہم آیا تھا۔ یہ صرف ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ بادشاہ کے بیٹوں کے پاس آج کے خربوں سے خربوں آیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس صرف 2.25 درہم آئے تھے۔ اور کہنے لگے، بیٹا تمہیں اللہ کے خزانوں سے لینا سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینا، عطا کرنا، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے تمہارے لیے، ساری عمر انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو باقاعدہ منت کی، درخواست کی، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ کو بنانا ہے، اور منت کر کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا، اور رب نے اپنی تونگری، اپنی وسعت اور اپنی برکت اور اپنی عطا اور اپنی شفقت کی ان پہ بارشیں کر دی۔ ایک بابا جی کا واقعہ سنا، واپڈا کے چیف تھے، چیف، عجیب انسان تھے، عجب انسان تھے۔ میرے پاس بعض اوقات آتے تھے، کہتے تھے وہ 2000 روپے ادھارے دے دیں پھر میں دے دوں۔ میں کہ جی ٹھیک ہے، لے جا۔ ایک دفعہ کہنے لگے
650 کا ایک پنکھا آتا ہے، گھر کے 3 پنکھے لینے ہیں، تنخواہ ابھی آئی نہیں، تو پھر پنکھے لینے ہیں فلاں کے پاس، تو 650 کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہوں گے؟ میں کہ ہاں ہاں ہوں گے۔ میں نے وہ پیسے دے دیے، پنکھے لے لیے، پھر مجھے پیسے دے جاتے تھے، اور وابڈا کے چیف تھے اس دور میں۔ پجارو 7 سیٹر 5 سیٹر یہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، عجب انسان تھے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے ہیں، اللہ سے منواتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے 1970 سے منوا رہا ہوں۔ بڑے الفاظ یاد، 1970 سے منوا رہا ہوں کہ اللہ وسعت کے خزانے دے، پر حلال دے، طیب دے، طاہر دے، اور نسلوں کے لیے دے۔ اللہ میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں، ایک دستخط کے میرے اتنے پروجیکٹ ہیں، مجھے یہ ملتا ہے، اشارہ سمجھنے کیا، کہا میں نے اپنے اوپر تنگی کے دروازے خود رکھے ہیں نہ مولا، بس اسی تنخواہ میں، حتیٰ کہ دفتر کا پین استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک دم میں گاڑی میں بیٹھا تو اس کا میٹر لکھ دیا، اتنے پیٹرول اتنا خرچہ ڈالا، عجب انسان تھے۔ کہا 70 سے منوا رہا ہوں۔ ہر وہ لمحہ، اب سنیں ذرا ان کی بات، غور سے سنیں، ہر وہ لمحہ، ہر وہ گھڑی، ہر وہ ساتھ جس میں قبولیت تھی، مقبولیت تھی، محبوبیت تھی، میرا اللہ کہتے آؤ مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، میں نے کبھی خطا نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے کہا ایسا پھر دروازے تو کھولے نہیں۔ ہنس کے کہنے لگے مجھ سے، ایک رات سو رہا تھا تو مجھے آ کے نا کسی بندے نے پیسے دیے، تو میں نے ایسے لیتے لیتے نا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا اس سے یہ کتنے ہیں؟ کہا بھائی صاحب ایک آنا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو اللہ سے برکت مانگی تھی، وسعت مانگی تھی اعمال کے ذریعے، وہی ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہے۔ کہا میں نہیں لیتا۔ کہا لے لو بھائی صاحب، ایک آنا ہے، بڑا ضرورت ہے آپ کو۔ میں نہیں لیتا۔ تو وہ جاتے جاتے نا بندہ، اس نے آنا جیب میں ڈالا اور کہنے لگا بھائی صاحب اگر آنا لے لیتے تو ساری عمر آنا آنا ہی کہتے، پیسہ پیسہ ہی کہتے، نہیں لیا۔ انشاءاللہ آپ کی 14 نسلوں میں وسعت کے فیصلے ہو چکے۔ ایک دم مجھے کہنے لگے لاہور میں کوئی وابڈا ٹاؤن ہے، کہیں جنگل میں جا کے، وہاں مجھے ایک کنال کا پلاٹ ملا ہے، اس کی قسطیں پوری کرنی ہے، کیسے کروں؟ کر رہا ہوں۔ میں کیا کروں گا؟ میں کہ بھائی صاحب بڑا قیمتی ہوگا، قیمتی ہوگا۔ یقین جانیے اس درویش نے اپنے لیے دروازے بند کر رکھے تھے، اور اپنی نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوانے کے فیصلے کیسے؟ ہر وہ قبولیت کی گھڑی،